بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اہل سنت والجماعت و بزرگان محترم، کلام پاک سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے تحت عرض کرنے کا ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق کی التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی یہ ایمان والوں کے زیادہ قریب ہیں ان کی اپنی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج، آپ کی بیویاں، وہ ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں
11 نکاح کیے ہیں، 11 شادیاں کی ہیں، اور جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی تھی اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں 9 بیویاں بیک وقت موجود تھیں، اور جن 2 بیویوں کی وفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہوئی ہے ان میں سے ایک حضرت سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان 9 بیویوں کی وفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہوئی، اور باقی 9 بیویاں ان کی وفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہوئی۔ پھر سب سے پہلا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ازواج کے ساتھ کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کیا۔ کیا حالات پیش آئے، کیسے نکاح ہوا، کتنا مہر مقرر ہوا، اور اس نکاح کو کرانے میں بنیادی کردار کس نے ادا کیا، یعنی کس نے جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام حضرت سیدہ عائشہ اور اسی طرح حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس پیغام کون لے کر آیا، تو اس کا کچھ ذکر جو ہے وہ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جب نکاح ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہاتھ مطعم بن عدی ایک شخص تھا اس کے بیٹے کو دیا۔ اس نے رشتہ مانگا، حضرت ابو بکر صدیق نے دے دیا، لیکن جب حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچاتی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس عدی نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے اور میں نے اس سے بات کر لی ہے، تو ابو بکر صدیق اس وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عدی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ جو تم نے معاہدہ کیا تھا کیا تم اس معاہدے پر باقی ہو؟ تو اس عدی نے یہ کہا کہ میری بیوی سے پوچھ لو وہ کیا کہتی ہے۔ تو اس وقت اس کی بیوی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ تم صابی ہو، بے دین ہو، اگر میرے بیٹے نے تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی صابی ہوگی، وہ بھی بے دین ہوگی، تو اس لیے اس نکاح کو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدی کی طرف دیکھا کہ کیا یہ بھی اس بات پر راضی ہے، اپنی بیوی کی اس بات پر قائم ہے، حالانکہ پہلے اس نے ہاتھ مانگا تھا اور ابھی اس نے کہا کہ میری بیوی سے پوچھو۔ اس کی بیوی نے جو بات کہی، عدی نے یہ کہا کہ اب بیوی نہیں مانتی، میں بھی اسی بات پر قائم ہوں، یعنی کہ میں جو بیوی نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس نکلے، ان کو پتہ چل گیا کہ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ ادھر دوسری طرف سے ٹوٹ گیا ہے، اب اس معاہدے کو پورا کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ رشتہ توڑ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور انہوں نے حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آ کر بتلایا کہ جو معاہدہ میرا وہاں ہوا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر پیغام بھیجا ہے تو مجھے یہ پیغام قبول ہے۔ اس طرح حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور یہ نکاح ہوا، اور کتنی عمر میں نکاح ہوا، پھر کتنا عرصہ ساتھ رہی، دینی کیا کیا خدمات انہوں نے سر انجام دی،
اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ ہو چکا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہجرت سے 2 سال قبل ہوا تھا، اور رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے 1 سال بعد ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت سیدہ حفصہ کے ساتھ یہ 3 ہجری کو ہوا ہے، یعنی کہ غزوہ احد کے قریب۔ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا، تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے ایک صحابی ان کے ساتھ جن کا نام حضرت حنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ پھر یہ مکہ المکرمہ میں نکاح ہوا تھا، ابھی مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ پھر جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند حضرت حنیس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مدینہ المنورہ ہجرت کی۔ پھر جب مدینہ المنورہ ہجرت کی، پھر حضرت حنیس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر اس میں انہوں نے شرکت کی، اور غزوہ بدر کے بعد حضرت حنیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کی نہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رنج ہوا، غم ہوا کہ انہوں نے نہ تو ہاں کی ہے یا نہ کی ہے، اگر کرنا ہے تو نکاح ہاں کر لیں، نہیں کرنا تو نہ کر لیں، یعنی بات ایک بتا دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خاموشی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کی، نہ انہوں نے ہاں کی نہ کی۔ اب ان کو بڑا رنج ہوا کہ یہ کیا ہے۔ اس واقعے کو 4 دن نہیں گزرے تھے، ادھر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کا پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت حفصہ سے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا۔ یہ نکاح 3 ہجری میں، یعنی غزوہ احد کے بعد یا غزوہ احد کے قریب، کیونکہ غزوہ احد بھی 3 ہجری میں ہوا ہے۔ تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو چکا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ نے ہم سے پوچھا تھا، آپ نے ہمیں پیشکش کی تھی، لیکن ہم دونوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ ہمارے علم میں تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کو رنج پہنچے گا، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی، کہ ہم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ لیکن اصل مسئلہ کیا تھا، انہوں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ ہمارے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارادے کا علم تھا۔ جب آپ نے ہمیں پیشکش کی تھی تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک راز تھا، اگر ہم نہ کرتے تو آپ کو تکلیف ہوتی، اگر ہم ہاں کرتے تو پھر یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نکاح کرنا چاہتے تھے، اگر ہم نہ کرتے تو آپ پوچھتے کیا بات ہے۔ پھر ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے بات کی تھی وہ آپ کو بتانی پڑتی۔ جب تک نکاح نہیں ہوا تھا اس وقت تک راز تھا، ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا ہے، تو اب یہ راز نہیں رہا، اب بات کھل گئی ہے۔
اس لیے ہم نے ابھی بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور 3 ہجری میں حضرت حفصہ کا نکاح ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات 10 ہجری میں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 7 سال رہی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ پھر حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات یہ 45 ہجری کو ہے۔ 45 ہجری اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، کیونکہ 30 سالہ دور یہ دور جو ہے خلافت تھا، جن کے اندر خلفائے راشدین کا زمانہ تھا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین، تو یہ اس کو خلافت علی منہج النبوہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے خلافت راشدہ، تو اس کے جواب میں ہم حق 4 یار کہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت یہ 30 سال ہوگی۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر فاروق 10 سال خلیفہ رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 12 سال خلیفہ رہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال خلیفہ رہے۔ یہ 30 سالہ دور خلافت اس کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اور صحابہ بھی بنے، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی خلیفہ بنے ہیں۔ لیکن حدیث میں جس کا ذکر ہے ان سے مراد یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کرام سے کیا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اور جنہوں نے تم میں سے ہجرت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس زمین کے اندر ضرور خلافت دیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ اکرام سے خلافت کا وعدہ کیا تھا وہ حق 4 صحابہ اکرام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں 45 ہجری میں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوئی، اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مروان بن حکم نے پڑھایا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت سیدہ حفصہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے، ایک کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری کا نام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کا نام زینب ہے لیکن یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا حضرت حفصہ کے بعد۔ اس نکاح میں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سالے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں حضرت عبداللہ بن جحش کی بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سالے ہیں، لیکن اس وقت تک کبھی سالے نہیں بنے تھے، کیونکہ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح اس کے بعد ہوا تھا۔ بہرحال حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، لیکن حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ غزوہ احد کے دوران ان کو کندھے پر ایک زخم آ گیا تھا، لیکن اس وقت ان کی وفات نہ ہوئی۔ 1 سال کے بعد، کیونکہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 4 ہجری کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہم کے لیے بھیجا، ایک سریہ کے لیے بھیجا۔ سریہ عربی زبان میں اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود تو شرکت نہ کی ہو، ہاں اس لشکر کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھیجا ہو۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور بھی بہت جنگیں ہوئی ہیں، لیکن غزوات کی تعداد صحیح روایت کے مطابق 27 ہے۔ 27 غزوات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، اس لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سرایا ہوئے ہیں، بہت سارے سریے ہوئے ہیں جن کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود تو شرکت نہیں کی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لشکر کو خود بھیجا ہے، اس کا امیر خود بنایا ہے۔ 4 ہجری کو ایک مہم پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو بھیجا۔ اس مہم سے واپسی پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ زخم تھا وہ دوبارہ جاری ہو جاتا ہے، دوبارہ اس میں یعنی کہ خون جاری ہو گیا، اور اسی زخم سے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی، ان کی وفات کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کا پیغام حضرت زینب بنت جحش خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھیجا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح بھی 3 ہجری میں ہوا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 3 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 نکاح ہوئے ہیں۔ ایک نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور 3 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ خزیمہ کی بیٹی ہیں۔ یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو آپ نے مہر 500 درہم مقرر کیا۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح کرنے کے 3 ماہ بعد ہو گئی تھی۔ یعنی کہ 3 ہجری کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، 3 ماہ بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، ایک حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں کی وفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہوئی ہے، یعنی نکاح بھی 3 ہجری میں ہوا اور وفات بھی حضرت زینب کی 3 ہجری میں ہے۔ پھر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کس طرح ہوا؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہونے سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہند ہے، لیکن ان کو ام سلمہ اس لیے کہا جاتا ہے، بیٹے کا نام سلمہ تھا تو ماں کو ام سلمہ کہنے لگے اور باپ کو ابو سلمہ کہنے لگے، کیونکہ نسبت ہوتی ہے، جس طرح بیٹے کی طرف نسبت کر کے فلاں کا بیٹا، جس طرح کہ امام ابو نفا یا اس طرح اور بھی ہیں کہ اب بیٹے کی طرف نسبت کر کے کنیت بولی جاتی ہے یا اسی طرح لقب وغیرہ بولا جاتا ہے، تو اسی لیے ان کا نام ام سلمہ نہیں تھا، نام ان کا ہند تھا۔ ام سلمہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، بیٹے کا نام سلمہ تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ام سلمہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی ہجرت کے بعد غزوہ احد میں ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں
کہ ایک دفعہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سنائی، اور حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ جب ایک ایمان والے کے اوپر، ایک مومن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، اس مصیبت پر جب وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دعا سکھلائی، جو آدمی وہ دعا مانگتا ہے جس دعا کا مطلب یہ ہے اللہم اکفینی فیہا خیرا منہا، اللہم اکفینی فیہا خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر، یہ دعا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلائی کہ جب ایک ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو اس سے بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آ کر مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان اور یہ دعا یہ سکھلائی۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کی وفات کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی یہ دعا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے مجھے بہترین نعم البدل عطا کریں گے، لیکن پھر خود ہی فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر اور کوئی مل ہی نہیں سکتا، میرے نزدیک ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، انہوں نے تو عام سوچا تھا کہ ابو سلمہ سے مجھے بہتر خاوند نہیں مل سکتا، تو میں یہ دعا اگر کرتی ہوں تو مجھے اور بہتر کون ملے گا، کیونکہ اس دعا کے اندر تو یہ ہے کہ جو یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا بدلہ دیں گے، تو اب ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ حالانکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ ہجرت کا واقعہ سنیں تو بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی، ان کی اولاد ان سے لے لی گئی، اور جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کر کے جانے لگے، ام سلمہ کو بھی روک دیا گیا، ان کے پاس جو اولاد تھی اس کو بھی روک دیا گیا، بڑی مصیبت ان کو ہجرت کے وقت اٹھانی پڑی تھی۔ لیکن یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کی وفات کے بعد مجھے وہی حدیث یاد آئی کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر میرے سامنے بیان کرتے تھے، اور میں نے کہا کہ چلو میں اس حدیث کے مطابق یہ دعا بھی پڑھتی ہوں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین نعم البدل عطا کر دے۔ پھر فرماتی ہیں کہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح کا پیغام مجھ تک پہنچا۔ پھر اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح یہ 5 ہجری میں ہوا۔ یعنی کہ پھر فرماتی ہیں کہ جب میں دعا کر رہی تھی تو اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے بہترین نعم البدل کیسے مل سکتا ہے، لیکن جب اس دعا کے اثرات میرے سامنے آئے تو مجھے پتہ چلا کہ کتنا بڑا صلہ ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ابو سلمہ اور میں ام سلمہ یعنی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپس میں ایک دفعہ بات کی کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے بیوی بعد میں دوسرا نکاح نہ کرے، یا اسی طرح بیوی فوت ہو جائے خاوند بعد میں دوسرا نکاح نہ کرے، قیامت والے دن وہی خاوند اور بیوی اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ ہم نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ اگر ام سلمہ کی وفات ہو جاتی ہے تو ابو سلمہ نکاح نہیں کریں گے، اگر ابو سلمہ کی وفات ہو جاتی ہے تو ام سلمہ نکاح نہیں کریں گے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح کا پیغام آیا تو مجھے وہ قبول کرنا پڑا، کیونکہ اس سے بڑی میرے لیے سعادت نہیں تھی، اور جنت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی بن کر رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اور انہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات یہ 60 ہجری میں ہے، 60 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوئی۔ لیکن بنیادی بات جو یہاں پر عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ازواج کا جو مہر ذکر کیا ہے، مہر مقرر کیا ہے، وہ 500 درہم تھا۔ 500 درہم مہر مقرر کیا گیا۔
اس لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا مہر کتنا مقرر کیا تھا؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نصف مقرر کیا۔ اب یہ 12 اوقیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اوقیہ کیا ہوتا ہے؟ نصف کیا ہوتا ہے؟ نصف اوقیہ یہ 20 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ آدھا اوقیہ، نصف اوقیہ یہ 20 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ 1 اوقیہ یہ 40 درہم کے برابر ہے۔ 1 اوقیہ یہ 40 درہم کے برابر ہے، اور نصف یہ نصف اوقیہ کے برابر ہوتا ہے، اور نصف اوقیہ یہ 20 درہم کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 12 اوقیہ اور 1 نصف مقرر کیا۔ 12 اوقیہ میں اگر 1 اوقیہ کا حساب لگایا جائے تو یہ 40 درہم بنتے ہیں، اور 40 کو اگر 12 کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ 480 درہم بنتے ہیں۔ 480 درہم۔ پھر فرمایا کہ 1 نصف، 12 اوقیہ اور 1 نصف، اور نصف یہ 20 درہم کا ہوتا ہے، تو 1 نصف ساتھ 20 ملا لیا جائے 480 کے ساتھ تو یہ 500 درہم بن جاتے ہیں۔ یہ جو 500 درہم کا ذکر ہوتا ہے، یہ حدیث میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم شریف کی روایت میں اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارا مہر 500 درہم مقرر کیا تھا۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مہر فاطمی کتنا ہے؟ یاد رکھیے کہ مہر فاطمی کا ذکر روایات میں جو ملتا ہے وہ بھی 500 درہم ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مہر فاطمی یہ تھا کہ ایک مسلح دے دیا، ایک پیالہ دے دیا، ایک تسبیح دے دیا۔ آج کل لوگوں کے ذہن یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ چند چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو دی تھیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر مقرر ہوا تھا وہ 500 درہم، وہ بھی 500 درہم تھا۔ اور 500 درہم آج کے اعتبار سے کتنا ہے؟ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 200 درہم ہو، کسی آدمی کے پاس 200 درہم ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور 200 درہم آج کل کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور آج کے زمانے میں 1 تولہ کا ریٹ غالباً 1300-1400 روپے چل رہا ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار کیا جائے تو یہ تقریباً 70 سے 80 ہزار تقریباً غالباً یہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ تو یہ 200 درہم کا حساب کیا جائے تو یہ 80 ہزار کے لگ بھگ روپیہ بنتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہر مقرر کیا تھا وہ 500 درہم تھا، 200 نہیں۔ 200 درہم ہو تو 70-80 ہزار روپیہ بنتا ہے، اور اگر 400 درہم ہو تو یہ 1.5 لاکھ یا 1,60,000 بنتا ہے، اور 100 درہم اور بیچ میں شامل کیا جائے، 500 درہم پورا کیا جائے، لگ بھگ یہ 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کے زمانے میں۔ یہ کم سے کم مہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کا اور اپنی بیویوں کا مقرر کیا تھا، اور اپنی بیٹیوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مہر مقرر کیا تھا۔ یہ آپ علیہ اس زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مہر مقرر کیا تھا۔ آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ شادی کی باقی تقاریب میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے۔ اب مہندی ہے، لاکھوں کا اس میں خرچہ ہے، اسی طرح ڈھول والے بلائے ہوئے ہیں، ہزاروں روپے ان کو دے دیتے ہیں، ولیمے میں کئی قسم کی ڈشیں وہاں پر لاکھوں روپے وہاں پر لگ جاتا ہے، بڑے بڑے ہال انہوں نے بک کرائے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ان کا جو ہے وہاں ان کو دیتے ہیں۔ لیکن جب مہر مقرر کرنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں مولوی صاحب 5,000 لکھ دو۔ یاد رکھیے یہ عورت کا حق ہے، یہ مہر یہ عورت کا حق ہے، اور کم سے کم مہر حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، مہر یہ 10 درہم سے کم دینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کم سے کم مہر وہ 10 درہم ہے۔ اتنا مہر آپ آج کے زمانے میں غالباً یہ 3 سے 4 ہزار یا 5 ہزار روپیہ بنتا ہے کم سے کم۔ جب ایک حکم ہے اس کے اندر کنجوسی کی جاتی ہے، اب یہ مہر یہ ضروری حکم ہے، اس کے اندر کنجوسی کی جائے گی، گنجائش نکالی جائے گی، چلو 4,000 میں کام چلتا ہے 4,000 میں چلا لیں۔ لیکن جب ولیمے کی باری آتی ہے وہاں پہ کوئی نہیں کہتا کہ 2 ڈشوں سے کام چل سکتا ہے، چلو 2 ہی بنائیں، 4 کیوں بنائیں۔ لہذا جو چیز زیادہ اہم ہے، جو عورت کا حق ہے، اس کے اندر بڑھوتری کی جائے، اس کو مہر اچھا دیا جائے۔ تو لہذا جو حقوق العباد ہیں انسان اس کا زیادہ دھیان رکھے۔
اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح ہوئے ہیں، 500 درہم آج کے اعتبار سے 2 لاکھ روپیہ مہر مقرر ہوا ہے، لیکن ولیمہ کیسا ہوا ہے؟ کہیں پر کھجوریں ہیں وہی دے کر ولیمہ کیا ہے، یا اسی طرح کسی بعض ازواج مطہرات کا نکاح اس طرح بھی ولیمہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفر کے دوران آپ نے فرمایا کسی کے پاس جو ہے کھانے کے لیے یہاں دسترخوان پر رکھے، وہی دسترخوان پر رکھا گیا، وہی ولیمہ ہوا ہے۔ اس وقت ولیمہ یہ تھا اور مہر کی کیا کیفیت کیا تھی، اور آج کے زمانے میں بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ مہر کم سے کم کنجوسی کی جاتی ہے، کم سے کم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ولیمے کے اندر فضول خرچے کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔